مصر کا ایک مشہور تاجر ایک سال کے لیے مراکش چلا گیا۔ نئی نویلی دلہن نے تاجر سے کہا کہ آپ شادی کے فوراً بعد مراکش جا رہے ہیں۔ اگر آپ ایک سال کے اندر اندر واپس نہ آئے تو مجھ سے امید نہ رکھیے گا، مجھ سے گناہ ہو جائے گا۔ تاجر نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا کہ میں ایک سال کے اندر ہی واپس آ جاؤں گا۔ بیوی نے ایک سال تک اپنے شوہر کا انتظار کیا۔ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ ایک سال کے اندر واپس نہ آیا تو تاجر کی بیوی شہر کی مشہور طوائف کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ اس شہر کا سب سے طاقتور اور خوبصورت نوجوان میرے گھر بھیج دو، میں منہ مانگے پیسے دوں گی۔ طوائف نے ایک خوبصورت نوجوان تاجر کی بیوی کے گھر بھیجا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تب تاجر کی بیوی نے اس نوجوان کے سامنے اپنے کپڑے اتار دیے۔ نوجوان کی نظر جیسے ہی اس کی بیوی کے جسم پر پڑی تو فوراً اپنی نس کاٹ لی۔ تاجر کی بیوی پریشان ہوئی اور سوچنے لگی کہ اب اس کی لاش کو کہاں ٹھکانے لگاؤں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد تاجر کی بیوی نے نوجوان کی لاش ایک بوری میں بند کی اور پھر اس کے بعد ابو کریم مصر کا ایک مشہور معروف تاجر تھا۔ اس کی تجارت کے چرچے پورے ملک میں تھے۔ ابو کریم کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر کسی کی مسکراہٹ بھی اسے پسند آ جائے تو مال سے لدا ہوا ایک اونٹ اس کو دے دیتا تھا۔ وہ اپنا مال اونٹوں پر لاد کر افریقہ اور ایشیا کے ممالک میں لے جاتا اور یوں وہ خوب منافع کما رہا تھا۔ ایک دن ابو کریم کے دوستوں نے اس سے کہا کہ یار، تمہاری ساری زندگی محنت کرنے میں گزر گئی، مگر ہمیں تم سے ایک گلہ ہے۔ ہم تمہارے بچپن کے دوست تھے لیکن 20-25 سال گزر چکے ہیں، کبھی مل کر نہیں بیٹھے، نہ ساتھ مل کر کھانا کھایا، نہ ہی کسی میلے میں شریک ہوئے۔ ابو کریم اپنے دوستوں کی بات سن کر کافی شرمندہ ہوا اور اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں، واقعی پیسہ کمانے کی چاہت میں کافی رشتے بھول چکا ہوں، جس میں تم لوگ بھی شامل ہو، لیکن مجھے معاف کر دو۔ اب میں جس راستے پر چل پڑا ہوں اس لیے میرے سر پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، لہٰذا میرے پاس اب وقت نہیں رہا۔ میں تم لوگوں سے گپ شپ لگاؤں لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگلے 20 دن تک میں بالکل فارغ ہوں، میرے پاس کافی وقت ہے۔ آپ لوگوں کے لیے وقت نکالنا چاہتا ہوں کیونکہ ذہنی اور جسمانی طور پر میں کافی تھک چکا ہوں، مجھے خود بھی ٹائم چاہیے۔ ابو کریم کے دوستوں نے جب یہ سنا تو خوش ہوئے اور کہا چلو کچھ دن تو ساتھ رہنے کا موقع مل جائے گا، ایک دوسرے سے گپ شپ لگائیں گے، ایک دوسرے کو اپنے دلوں کا حال بتائیں گے۔ اتفاق سے اگلے ہفتے مصر میں ایک بہت بڑا میلہ تھا تو سارے دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم میلے میں شرکت کریں گے۔ اس میلے میں مختلف قسم کے مقابلے ہوتے تھے۔ کچھ پہلوان آپس میں ایک دوسرے کو اپنی طاقت کے جوہر دکھاتے تو کچھ لوگ اپنے نایاب جانور لے آتے۔ بھاری قیمت کے بدلے اس جانوروں کو فروخت کیا جاتا۔ جانوروں کے شوقین لوگ وہاں سے بیل اور گھوڑے خرید کر لے جاتے تھے۔ ابو کریم اپنے دوستوں کے ساتھ اس میلے میں گھوم رہا تھا کہ وہاں اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ پہلی ہی نظر میں ابو کریم اس لڑکی کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت اور حسین تھی کہ کوئی بھی شخص پہلی نظر میں اس کا دیوانہ ہو سکتا تھا۔ ابو کریم نے اپنے دوستوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ لوگوں کی ہجوم میں وہ لڑکی آگے جا رہی تھی اور ابو کریم اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ہجوم میں اسے موقع نہیں مل رہا تھا۔ آخرکار لوگوں کو چیرتا ہوا وہ اس حسینہ کے سامنے آیا، اپنا مختصر سا تعارف کروایا، پھر لڑکی سے اس کا نام پوچھا۔ لڑکی ابو کریم کی بے باکی پر حیران ہوئی اور کہا کہ بڑے ہی بے شرم ہو، میں آپ کو جانتی تک نہیں، بغیر میری خواہش کے آپ نے اپنا تعارف کیا اور پھر مجھ سے بھی میرا نام پوچھنے کی جرات کی۔ ابو کریم نے نہایت ادب سے کہا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، آپ کو اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کے دل میں نہ جانے کیا آیا، اس نے ابو کریم کو ایک زوردار تھپڑ مارا۔ یہ زندگی میں پہلا تھپڑ تھا جو کسی عورت نے ابو کریم کے منہ پر مارا تھا۔ خیر، ابو کریم بغیر کچھ کہے وہاں سے روانہ ہوا اور اس کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ مل جل گیا۔ دوستوں نے محسوس کیا کہ ابو کریم بہت اداس ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کسی سوچ میں ہے۔ دوستوں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اچانک ہم محسوس کر رہے ہیں کہ کچھ ٹائم سے تم کافی اداس لگ رہے ہو، ایسا پہلے تو نہیں تھا۔
اس نے اپنے دوستوں کو کچھ نہ بتایا، لیکن جب دوستوں نے اصرار کیا تب ابو کریم نے انہیں بتایا کہ اسی میلے میں مجھے ایک لڑکی پسند ہے۔ میں تم لوگوں کو بغیر بتائے اس کے پیچھے گیا، اپنی محبت کا اظہار کیا، لیکن لڑکی کو شدید غصہ تھا یا پھر میں اسے پسند نہ آیا۔ اس نے میرے منہ پر تماچا مارا۔ مجھے اچھا نہ لگا کیونکہ کسی عورت نے اس سے پہلے مجھے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، مگر آج عورت سے تھپڑ کھا کر عجیب محسوس ہو رہا ہے۔ ابو کریم کے دوستوں نے جب یہ سنا تو انہیں غصہ آیا اور کہا کہ وہ لڑکی کہاں ہے؟ اس کی جرت کیسے ہوئی تم پر ہاتھ اٹھانے کی؟ یہ کہتے ہوئے اس کے دوست بھاگے اور لڑکی کو تلاش کرنا شروع کیا۔ ابو کریم نے اپنے دوستوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ خدا را ایسا کچھ نہ کرنا، اس لڑکی تک پہنچنے کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں گے۔ ابھی بھی مجھے امید ہے کہ شاید ہماری دوبارہ ملاقات ہو اور لڑکی کو اپنی غلطی کا احساس ہو، لیکن تم لوگوں نے اگر کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو لڑکی میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ دوستوں نے اس کی نصیحت پر عمل کیا اور اپنے ارادے سے باز رہے۔ شام تک وہ میلے میں رہے۔ اس کے دوست مسکرا رہے تھے، سب خوش تھے سوائے ابو کریم کے۔ ابو کریم اس لڑکی کی وجہ سے مسلسل پریشان تھا۔ اس لڑکی کا نام رابعہ تھا۔ میلے سے کچھ دن بعد رابعہ ایک بازار سے گزری تو دیکھا کہ گلی میں لوگ ایک لمبی قطار میں ہیں۔ اتنا رش تھا کہ اس گلی میں گزرنے کی ہمت نہیں تھی۔ لوگ ہاتھوں میں خالی برتن لیے کھڑے تھے، اس کے علاوہ ان کے بغلوں میں خالی تھیلے بھی تھے۔ لڑکی نے گلی میں موجود ایک بزرگ سے پوچھا کہ یہاں لوگوں کا اتنا رش کیوں ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا کوئی خیرات مل رہی ہے؟ بزرگ نے اس سے کہا، یا تو آپ اس شہر میں نئی آئی ہیں یا پھر آپ کی عقل پر حیران ہوں کہ آج تک آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ہر جمعہ کے دن ابو کریم اس شہر کے لوگوں میں خیرات اور گندم تقسیم کرتے ہیں۔ یہ لوگ یہاں سے گندم کے تھیلے بھر کر لے جاتے ہیں، اس کے علاوہ راشن، آٹا جو ملے وہ لے جاتے ہیں۔ بزرگ کی بات سن کر رابعہ نے کہا کہ کون ہے ایسا نیک دل شخص جو لوگوں کی اتنی کھل کر مدد کر رہا ہے؟ اس سے پہلے تو ایسا نہیں دیکھا۔ رابعہ نے اس بزرگ سے کہا کہ کیا آپ مجھے اس شخص کی زیارت کروا سکتے ہیں تاکہ میں اسے دیکھ سکوں کہ آج کل کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کی کھل کر مدد کر رہے ہیں؟ بزرگ نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ وہ دیکھو سامنے کھڑا ہے۔ رابعہ نے ابو کریم کو دیکھا تو وہ اپنے ہاتھوں سے لوگوں میں مال تقسیم کر رہا تھا۔ ذرا قریب ہوئی تو اسے ایک جھٹکا لگا۔ دل ہی دل میں شرمندہ ہوئی کہ ایسے شخص پر میں نے ہاتھ اٹھایا، مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہوئی۔ ابو کریم سے معافی مانگنا چاہ رہی تھی، لیکن رش اتنا زیادہ تھا اور لوگوں کے ہجوم میں وہ ایسا کر نہ پائی۔ رابعہ نے دل میں ٹھان لی کہ جب تک میں اس شخص سے معافی نہیں مانگوں گی میں اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گی۔ لوگوں کے رش کی وجہ سے وہ گلی کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے شام ہو گئی اور رات کا اندھیرا چھانے لگا۔ جب تمام لوگ واپس چلے گئے تب ابو کریم نے دیکھا کہ کونے میں ایک عورت بیٹھی ہے۔ ابو کریم نے اپنے ملازم سے کہا کہ اس عورت کو یہاں لے آؤ، شاید کمزور ہے، میں اسے کچھ مال دے دوں اور اسے اپنے گھر تک چھوڑ آؤ۔ ملازم نے اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کی اور عورت کی طرف بڑھا، لیکن عورت نے کہا کہ وہ خود ابو کریم سے ملنا چاہتی ہے۔ ملازم نے ابو کریم کو بتایا تو ابو کریم نے کہا ٹھیک ہے، اسے میری طرف لے آؤ۔ رابعہ نے اپنا چہرہ نقاب میں چھپایا تھا۔ ابو کریم نے رابعہ سے کہا کہ اے عورت، تجھے کیا چاہیے؟ تم وہاں کونے میں بیٹھی ہو، کیا تم بیمار ہو؟ رابعہ نے جواب دیا کہ مجھے معافی چاہیے، میں اب سے معافی کی طلبگار ہوں۔ ابو کریم نے کہا کہ کون سی معافی؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس کے بعد رابعہ نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو ابو کریم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ایسی لڑکی جس کی وجہ سے وہ کافی دنوں سے پریشان تھا، دوبارہ ملنے کی تمنا کر رہا تھا، وہ خود اس کے دروازے پر کھڑی تھی۔ ابو کریم نے اس عورت سے کہا کہ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ اس میلے میں مجھے ایسے جلدی میں اپنی محبت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یوں اچانک کوئی آپ سے ایسے محبت کا اظہار کرے تو غصہ تو آئے گا۔ آپ اپنی جگہ ٹھیک تھی، میں آپ کے لیے ایک اجنبی تھا اور اجنبی کو اتنی جلدی کوئی نہیں جانتا۔ رابعہ نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آج میں آپ کو جان چکی ہوں۔ آپ عزت اور رتبے میں مجھ سے زیادہ ہیں، آپ کا اخلاق باکمال ہے۔ مجھے تو
شرم محسوس ہو رہی ہے کہ آپ جیسا انسان مجھ جیسی عورت سے کیسے محبت کر سکتا ہے، جبکہ رتبے میں آپ سے بہت کم ہوں۔ ابو کریم نے کہا کہ ایسی باتیں نہ کریں، آپ میری آنکھ سے خود کو دیکھیں تو آپ کو آپ کی عزت اور رتبے کا پتہ چلے گا۔ اس کے بعد ابو کریم نے دوبارہ رابعہ سے کہا کہ میں آپ سے نکاح کا خواہش مند ہوں۔ رابعہ نے ابو کریم سے کہا کہ آپ کو میرے گھر آنا پڑے گا، میرے والد سے میرا رشتہ مانگنا پڑے گا۔ اگر میرا والد آپ کو قبول کر لیتا ہے تو میری تو یہ خوش قسمتی ہوگی، مگر میں اپنے والدین کی مرضی کے بغیر آپ کو اپنا ساتھی منتخب نہیں کر سکتی۔ ابو کریم نے رابعہ سے وعدہ کیا کہ میں کل آپ کے والد کے ہاں ضرور آؤں گا۔ اس کے بعد صبح ہوتے ہی ابو کریم رابعہ کے گھر آیا۔ اس کے والد اس کو اچھی طرح پہچانتے تھے، اور جیسے ہی اس نے ابو کریم کو دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور کہنے لگا کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے گھر آئے۔ ابو کریم نے رابعہ کے والد کو سلام کیا، اس کے بعد کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتا ہوں، اس سے نکاح کرنے کا خواہش رکھتا ہوں۔ یہ سن کر بزرگ خوش ہوا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اور ابو کریم کا ماتھا چوم کر کہا کہ اس سے زیادہ میرے لیے باعث فخر بات اور کیا ہوگی کہ آپ ہم سے رشتہ داری کرنا چاہ رہے ہیں۔ میری بیٹی بہت خوش نصیب ہے، وہ ایک ایسے گھر میں جا رہی ہے جس گھر کی وجہ سے لاکھوں گھروں کے چولہے جلتے ہیں، ایک ایسے شخص کے گھر جا رہی ہے جو غریبوں کا مسیحا ہے۔ کچھ عرصہ بعد ابو کریم اور رابعہ کا بڑا سادگی کے ساتھ نکاح ہوا، اور ابو کریم نے رابعہ کے والد سے جہیز لینے سے انکار کیا اور کہا کہ میں جہیز نہیں لوں گا۔ ابو کریم نے رابعہ سے کہا کہ میرے والد نے میرا نام ابو کریم رکھا، اور اس کی خواہش تھی کہ میرے ہاں جب پہلا بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام کریم رکھوں، جو لوگوں کا دوست ہو، ان کا ہمدرد، دکھ سکھ میں ان کا ساتھ دینے والا۔ رابعہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ بھی غریبوں کے ہمدرد ہیں، تو انشاءاللہ اگر اللہ نے آپ کو اولاد نورینہ عطا کی تو آپ کا بیٹا بھی آپ کی طرح لوگوں کا ہمدرد بنے گا۔ شادی سے کچھ دن بعد ابو کریم کو ایک اہم کام کے سلسلے میں مراکش جانا پڑا۔ ابو کریم نے اپنا تجارتی قافلہ تیار کیا اور اپنی بیگم سے کہا کہ مجھے کئی ماہ لگ سکتے ہیں، حتیٰ کہ 1 سال بھی لگ سکتا ہے۔ میرا انتظار کرنا، میں جلد واپس آؤں گا، مجھے دل سے مت بھلانا۔ رابعہ کو ابو کریم کا یوں شادی کے بعد اچانک مراکش چلے جانا اچھا نہ لگا۔ وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ ابھی کچھ دن مزید ٹھہر جائیں، ابھی کچھ دن ہی تو ہماری شادی کو ہوئے، میری خواہش ہے کہ آپ کچھ دن مزید ادھر ٹھہر جائیں تاکہ زندگی کے یہ قیمتی لمحات ہم دونوں اکٹھے گزار سکیں۔ ابو کریم نے کہا کہ میری بھی یہی خواہش تھی، لیکن جانا میری مجبوری ہے، تم میرا انتظار کرنا، میں جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ ابو کریم اپنے قافلے سمیت مراکش کی طرف روانہ ہوا۔ ابو کریم کے جانے کے بعد اس کی بیوی رابعہ اسے بہت یاد کرتی تھی، ہر دوسرے دن ان کے نام ایک خط لکھتی کہ مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی۔ ابو کریم بھی اپنی محبت کا اظہار کرتا اور یہی کہتا کہ میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ 6 ماہ گزر چکے تھے، تب رابعہ نے اپنے شوہر کے نام خط لکھا کہ اب واپس آ جائیں، میں ایک نوجوان عورت ہوں، میری بھی کچھ خواہشات ہیں۔ ابو کریم نے 1 یا 2 ماہ مزید اس سے واپس آنے کا وعدہ کیا۔ جب مزید 1-2 ماہ گزر گئے تب رابعہ نے اسے اپنا وعدہ یاد دلایا۔ ابو کریم نے یہی کہا کہ میں 1 سال کے اندر اندر واپس آ رہا ہوں، اور میں اس بات کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ رابعہ نے بھی جذباتی انداز میں اپنے شوہر سے کہا کہ اگر 1 سال کے اندر اندر آپ واپس نہ آئے تو مجھ سے گناہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے۔ ابو کریم نے اس سے وعدہ کیا کہ میں 1 سال کے اندر آؤں گا، تم اس بارے میں اطمینان رکھو۔ اب رابعہ نے اپنے شوہر کا بے چینی سے انتظار کرنا شروع کیا۔ ایک دن اس کے لیے بڑا مشکل کٹھن تھا۔ وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہی تھی، کبھی اپنے میکے چلی جاتی تو پھر واپس اپنے گھر آ جاتی۔ زندگی کے تمام رنگ اس کی زندگی سے مٹتے جا رہے تھے۔ جب 1 سال کا عرصہ گزر گیا تب رابعہ کو اپنے شوہر پر غصہ آیا۔ اسے اس بات کا غصہ تھا کہ اس کے شوہر نے وعدہ پورا نہ کیا۔ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے وہ بار بار بہک رہی تھی، پھر وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کرتی۔ شیطان اسے بہکا رہا تھا کہ تمہارے شوہر کو تمہارا خیال نہیں۔ آخر کار وصف سے جب حد سے بڑھنے لگے تو اس نے شہر کی ایک طوائف سے رابطہ کیا جو عمر میں بوڑھی تھی۔ رابعہ نے طوائف سے کہا کہ مجھے ایک ایسے نوجوان کی ضرورت ہے جو میرا دوست بن سکے اور میری خواہشات پوری کرے، لیکن یہ بات راز میں ہی رہنی چاہیے، اگر کسی کو پتہ چلا تو میرے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔
میں اس کام کے بدلے میں اس نوجوان کو بھی مال دوں گی اور آپ کو بھی خوش رکھوں گی۔ بوڑھی طوائف نے کہا، ویسے تو میں یہ کام چھوڑ چکی ہوں، مگر آپ کی خاطر میں کوئی نوجوان تلاش ضرور کروں گی جو آپ کا راز بھی رکھے اور آپ سے دوستی بھی کرے۔ ویسے تو اس شہر میں کافی نوجوان پھرتے ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن قابل بھروسہ نہیں۔ بڑھیا پورے شہر میں پھرتی رہی لیکن کوئی قابل بھروسہ نوجوان نہ ملا۔ بڑھیا نے سوچا کہ اب اس شہر سے باہر نکلنا چاہیے کیونکہ مجھے منہ مانگی قیمت مل رہی ہے۔ وہ شہر سے باہر ایک پہاڑی علاقے کی طرف روانہ ہوئی۔ چلتے چلتے شام ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھا کہ پہاڑی علاقے کی ایک غار ہے، اس کے اندر روشنی ہے۔ غار کے قریب گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہے۔ وہ کافی اداس پریشان نظر آ رہا تھا۔ بوڑھیا نے اس سے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو؟ نوجوان نے اسے بتایا کہ میرے باپ نے مجھے جائیداد سے لا تعلق کر لیا، صرف اس وجہ سے کہ میں اس کے مال میں ملاوٹ نہیں کر رہا تھا۔ مجھے میرے سگے باپ نے ہی ایمانداری کرنے پر سزا دی اور جائیداد سے عاق کر دیا۔ بڑھیا نے نوجوان سے کہا کہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے میرے پاس ایک نوکری ہے اگر تم کرنا چاہو۔ نوجوان نے بڑھیا سے کہا کہ کس قسم کی نوکری؟ بڑھیا نے بتایا کہ ایک مالدار عورت ہے، اس کا شوہر باہر رہتا ہے، تمہیں اس عورت کے ہاں ملازم بننا ہے، اس کے چھوٹے موٹے کام کرنے ہیں بس۔ نوجوان نوکری کے لیے رضامند ہو گیا۔ بڑھیا اسے اپنے ساتھ لائی اور اس کے بعد رابعہ کے گھر کے باہر اسے کھڑا کر دیا۔ رابعہ گھر کی کھڑکی سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نوجوان کو دیکھ کر حیران ہوئی کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت کہ اسے اپنا شوہر بھول گیا۔ رابعہ نے اس سے کہا کہ تمہیں میرے گھر کی چوکیداری کرنی ہے، میری اجازت کے بغیر گھر کو کسی کے اندر داخل نہیں ہونے دینا۔ وہ نوجوان گھر کے گیٹ کے باہر بیٹھ گیا۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو رابعہ نے گھر کی چھت سے اسے آواز دی۔ نوجوان مالکن کی آواز سن کر کمرے میں آیا تو رابعہ نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ نوجوان نے عورت سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس بات کو سن کر رابعہ نے اپنے کپڑے اس کے سامنے اتار دیے۔ نوجوان نے جلدی سے اپنا منہ پھیر لیا اور کہا کہ تم جیسی عورتوں سے میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ رابعہ نے کہا کہ تمہیں اسی کام کے پیسے دیے جائیں گے کہ تم میری خواہش پوری کرو۔ نوجوان نے انکار کیا اور کہا کہ دروازہ کھولو تاکہ میں باہر چلا جاؤں۔ رابعہ نے کہا کہ اب تم باہر نہیں جا سکتے کیونکہ تم نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا جس حالت میں صرف شوہر ہی دیکھ سکتا ہے۔ رابعہ اس نوجوان کی طرف بڑھنے لگی تو نوجوان نے اپنے پاس خنجر کو اٹھایا اور اپنی نس کاٹ لی۔ یہ دیکھ کر رابعہ کافی پریشان ہوئی، سوچنے لگی کہ کیسا عجیب نوجوان تھا، مجھے بھی مصیبت میں ڈال گیا، خود بھی اپنی جان لے لیا۔ اب وہ سوچنے لگی کہ لاش کو کیسے ٹھکانے لگاؤں تاکہ میں پکڑی نہ جاؤں۔ اس نے نوجوان کی لاش ایک بوری میں بند کی، اس کے بعد باہر صحن میں ایک گڑھا کھود کر اسے دفن کیا۔ اس کے بعد اس گڑھے کو ہموار کر کے ادھر پھولوں کی ایک کیاری بنا لی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اتفاق سے اگلے دن ہی ابو کریم گھر کے دروازے پر موجود تھا۔ رابعہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں پنجرے میں بند ایک طوطا بھی تھا، یہ نایاب قسم کا طوطا تھا۔ ابو کریم نے اپنی بیوی سے معذرت کی کہ راستے میں ہمارے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور ہمارا پیچھا کیا، جس کی وجہ سے ہمیں راستہ تبدیل کرنا پڑا، زیادہ دیر ہوئی، مگر تمہارے لیے ایک ایسا تحفہ لایا ہوں جس کو دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ گی۔ رابعہ نے طوطا دیکھ کر کہا کہ یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ ابو کریم نے کہا کہ خوبصورت ہونے کے علاوہ انتہائی ذہین ہے، اس میں یہ بھی خوبی ہے کہ یہ ہو بہو انسان کی طرح باتیں کرتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں ہمیں بتلاتا ہے، کوئی چیز گم ہو جائے تو یہ بتلا دے گا، میری غیر موجودگی میں یہ تجھ سے باتیں کرے گا، تمہارا دل بہلائے گا۔ ایک دفعہ رابعہ کی غیر موجودگی میں ابو کریم طوطا گھر میں اکیلے تھے۔ طوطا پھولوں کی کیاری کی طرف اشارہ کر کے کہتا کہ اس کو کھودو، اس کو کھودو۔ ابو کریم کو شک ہوا، اس نے ملازم سے کہلوا کر گڑھا کھودا۔ بوری میں ایک نوجوان کی لاش پڑی تھی۔ جب رابعہ گھر واپس آئی تو ابو کریم نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وہ خاموش رہی، کچھ نہ بتایا، لیکن جب سختی کی تب رابعہ بول پڑی کہ یہ نوجوان تھا جس کو آپ کی غیر موجودگی میں نے گھر بلایا۔ آپ 1 سال تک واپس نہ آئے، تب میں اس نوجوان کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر ابو کریم کو افسوس ہوا۔ اس نے کہا کہ تم کیسی عورت ہو، میں مرد ہو کر تمہارے بنا کسی گناہ میں نہ پڑا اور کسی عورت کے بارے میں سوچا تک نہیں، مگر تم نے میرے بغیر گناہ کا ارادہ کر لیا۔
ابو کریم نے رابعہ کو طلاق دے دی، لیکن وہ اپنے دوستوں کو یہ نصیحت کرتا رہا کہ بیوی کو اکیلا چھوڑ کر زیادہ عرصہ گھر سے باہر جانا کم عقلی ہے۔ تنہائی عورت کو اندر سے توڑ دیتی ہے، وہ بہک جاتی ہے۔ حالانکہ میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور طلاق دے دی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ غلطی میری بھی تھی۔ میں خود تو گناہ سے محفوظ رہا، لیکن اس کی کیا گارنٹی تھی کہ اپنی بیوی کو بھی گناہ سے محفوظ رکھ سکتا۔ آپ کی ہم سفر ہمیشہ آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔